السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کا ایسا واقعہ سناؤں گی جب وہ ایک یہودی کی بیٹی کی شادی پر گئی تھی۔ مکہ کے یہودیوں نے یہ چاہا سیدہ فاطمہ کو شادی میں بلائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس تو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، وہ پہن کر آئیں گے، پھر کہیں گے دیکھو یہ نبی کی بیٹی ہے، اس کے بابا نبوت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، اور اس کی بیٹی کو دیکھو، اور پھر مل کر مذاق اڑائیں گے۔ جب کفار کی عورتیں پاس آئی تو حیران رہ گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودیوں کے یہاں کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ زہرا اگرچہ میری بیٹی ہیں لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، تم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں کہ وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی میں تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس امر کی مالک خود جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المؤمنین سے اجازت لے لو تو چلو۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متفق ہوئی۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان، آپ کی بہت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس پر جا بجا پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ۔ چنانچہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئی۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس اور زیورات قطعاً نہیں ہے، وہ تو اپنے پھٹے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شادی میں شریک ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں سب کو حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیورات و خلط سے آراستہ کیا گیا، اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئی۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے تھی۔ اس شان سے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے مکان پر پہنچی تو مکان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا، اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس دلہن کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ آنا فانا شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر بہت تشویش ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ، ہر حق میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ
سیدہ فاطمہ الزہرا کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی۔ شادی خانہ غم خانہ بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے، اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد خواتین مسلمان ہو گئے اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر حضرت فاطمہ نے بتایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے کچھ مقدار جوں کا قرض مانگا۔ یہودی نے کوئی چیز گروی کے لیے مانگی، جس کے بدلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اون سے بنی ہوئی چادر کو گروی رکھا۔ یہودی نے اس چادر کو لے کر گھر کے کسی کمرے میں رکھا تھا۔ جب رات ہوئی تو یہودی کی بیوی کا اس کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کمرہ نور سے روشن ہے۔ واپس شوہر کے پاس آئی اور کہا، کمرے میں بہت روشنی نظر آ رہی ہے۔ شوہر تعجب سے دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر چاند کی مانند منور ہے، جس نے گھر کو بھی منور کر دیا ہے۔ یہودی کو معلوم ہوا کہ یہ اسی چادر کی برکت سے ہے، لہٰذا میاں بیوی دونوں نے اپنی قوم اور قبیلے والوں کو معجزے سے آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں 80,000 یہودی دیکھنے کو آئے۔ سب نے اس معجزے کو دیکھا اور مسلمان ہو گئے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی تو دیکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ حسنین کے لیے کھانا پکا رہی ہیں۔ کھانا چولہے پر بہت ہی جوش کے ساتھ ابل رہا تھا۔ حضرت فاطمہ نے اسی حالت میں کھانے میں اپنے دستے مبارک کو ڈالا اور دیکھا کہ کھانا تیار ہوا ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، جب میں حضرت فاطمہ کی خدمت میں پہنچی تو حضرت فاطمہ کھانا پکا رہی تھی اور کھانا جوش کے ساتھ ابل رہا تھا۔ حضرت فاطمہ نے اسی حالت میں ہاتھ لگا کر دیکھا، لیکن ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا، اے بیٹی، اس بات سے کسی کو بخبر نہ کرنا۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا، ممبر پر تشریف لا کر حمد و ثنا انجام دینے کے بعد فرمایا، لوگو، تم آگاہ ہو کہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ اس ابلتے ہوئے کھانے میں نہ جلنے پر کچھ لوگ تعجب کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، جس نے مجھے نبوت اور رسالت عدالت پر مبعوث کیا ہے، اسی ہی نے فاطمہ کو اتنی فضیلت دی ہے کہ فاطمہ کے گوشت اور اعضاء کو جلانے کی طاقت آگ میں نہیں رکھی، لہٰذا خدا نے حضرت فاطمہ اور ان کے فرزند ان کے پیروکاروں سے جہنم کی آگ کو دور کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا وہ عورت ہیں، اگر وہ اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی سفارش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی تمام راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔